مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآله وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وصحابك يا محبوب الله. الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا ہے۔ یہ ہم میں سے کسی کا اپنا کمال نہیں ہے، یہ مالک کی مرضی تھی، وہ جو چاہتا بنا دیتا، اور اس نے کتنا کرم اور فضل کیا کہ ہمیں اپنی مخلوقات میں سے سب سے عزت والی، شرف والی مخلوق انسان، اور پھر انسانوں میں سے اپنے محبوب کے امتی ہونے کا شرف بخشا۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے اپنے محبوب کے ناطے ہمارے لیے ہماری زندگی کا بہترین راستہ منتخب فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام، تاکہ ہم اس راستے پہ چلتے ہوئے سلامت رہیں۔ فائدہ صرف ہمارا، مالک کو کسی چیز کی حاجت نہیں، نہ اس کی کوئی اپنی ضرورت ہے نہ حاجت ہے۔ تو دین اسلام پسند کرنے کا مقصد کیا تھا؟ میرے آپ کی بھلائی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الدین النصیحہ کما قال، کہ دین میں صرف اور صرف بھلائی ہی بھلائی ہے۔ اسی بھلائی کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے مختلف ایام بنائے۔ ہر دنوں کے اندر اللہ نے اپنی رحمتیں اور برکتیں مختلف انداز میں جو ہیں وہ بندوں کے لیے دیں۔ ایک دن کے اندر بھی مختلف اوقات میں اللہ پاک نے اپنی رحمت کی گھڑیاں ہمارے لیے دیں، جس طرح صبح کا وقت ہے، تہجد کا وقت ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا کے اوپر اپنی شان کے مطابق نزول کرتے ہوئے خود کہتا ہے، کوئی ہے جو مجھ سے مانگنے والا، مجھ سے جو اللہ کے افعال ہیں ان کے بارے میں بات کرتا ہے کہ میرے سے معافی مانگنے والا، میرے سے رزق لینے والا، میرے سے عافیت لینے والا، میرے سے۔ اللہ اکبر۔ پھر اسی طرح ایک دن آتا ہے جس میں وہ ساری رات ہی اللہ تبارک و تعالی یہی کام کرتا ہے، جس طرح شب برات کا رات ہے۔ اللہ پاک نے یہ جو ماہ آنے والا ہے، اس ماہ مبارک کو بھی ہمارے لیے بہت ہی برکت، بہت ہی عظمت والا ماہ ہمیں دیا ہے۔ یہ ایک حرمت والے مہینوں میں سے ایک ماہ ہے۔ یہ آیت کریمہ جو آج میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، بنی اسرائیل کی یہ آیت ہے، سورہ بنی اسرائیل کی۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات فرمائی اپنے محبوب کو کہ میرے محبوب بتا دے اللہ کی تعریفیں، کہ اللہ ہی کے لیے سب تعریفیں ہیں، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ اس کی کوئی ضرورت ہے۔ اس طرح مفہوم میں یہ ہے کہ اس کی بادشاہی میں کوئی شریک نہیں، وہ کسی کمزوری کی وجہ سے اس کا کوئی مددگار نہیں، اس کی بڑائی بیان کرنے کے لیے تکبیر کہی ہے، یعنی ذکر کا حکم دیا۔ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عبد المطلب کی کسی بھی اولاد کو جو بولنے کے قابل ہوتی تھی تو سب سے پہلے یہ آیت کریمہ سکھایا کرتے تھے۔ اب اس آیت کریمہ کے اندر جامعیت کیا ہے اور اس ماہ مبارک سے کیا تعلق ہے؟ اللہ اکبر۔ اس آیت کریمہ میں جامعیت یہ ہے کہ اس میں پہلی بات اللہ کی ذات کی بڑائی بیان کی، اس کا حکم دیا ہے۔ اللہ کو تو حاجت نہیں ہے تو کیوں کرو؟
مجھے اور آپ کو حاجت ہے، تاکہ ہماری ساری حاجتیں اس کی ذرا سے قطرے کی رحمت کے ساتھ پوری ہوں۔ پھر دوسری بات، اللہ کی صفات کی کبریائی ظاہر کی۔ اللہ کہتے ہم سارے ہیں اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، لیکن ہم اپنے آپ پہ غور کریں گے؟ اس کی طرف خیر بعد میں آتا ہوں، پہلے جو 6 چیزیں اللہ پاک نے اس آیت کریمہ میں 6 مضامین ہمیں دیے ہیں وہ کیا ہیں؟ ایک تو اس کی ذات کی کبریائی، اس کی صفات کی کبریائی، اس کے افعال کی عظمت، اس کے احکام کی بڑائی، اس کے اسماء کی تعظیم، اور اصلی بات اپنے آپ کے کمزور کوتاہ ہونے کا ادراک۔ بڑا کوئی اسی وقت ہی محسوس ہوتا ہے جب آپ کا اپنا آپ چھوٹا لگے، پھر ہی دوسرا بڑا لگے گا نا۔ اب اللہ کی عظمت اور کبریائی، یہ 6 چیزوں کا ذکر میں بعد میں کرتا ہوں۔ اس ماہ کے ساتھ کیا تعلق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماہ کے لیے جو پہلے 10 دن ہیں ان دنوں کی عظمت بھی ایک سورہ مبارک میں بیان کی، اس کا ذکر انشاءاللہ اگلی دفعہ کریں گے۔ والفجر ولیال عشر، اس کے ساتھ ان 8 دنوں اور راتوں کا تذکرہ ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کثرت کے ساتھ ذکر کی تلقین فرمائی اس آیت سورہ شریفہ کے اندر میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ کے وقت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایک دم بازار میں جایا کرتے تھے، مسند احمد کی حدیث ہے۔ وہاں جاتے ہی ہر تھوڑی دیر کے بعد اونچی آواز میں جو ہے وہ اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ کس طرح؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اب اس میں ہر طرح کا ذکر موجود ہے، تکبیر بھی ہے، تحمید بھی ہے، تحلیل بھی ہے، تمجید بھی ہے، تسبیح بھی ہے، سب چیز اس کے اندر ہے۔ اور اس طرح سارے لوگ جو ہیں وہ ذکر کرنا شروع کر دیتے تھے۔ ابھی ہمارے ہاں رواج کا دین ہے، جبکہ یہ دین کی اصل آتا ہے، مہینہ گزر جاتا ہے، وقت آتا ہے گزر جاتا ہے، کسی کے کان پہ بھی جو نہیں رینگتی اور دل کے اوپر تو اثر ہونا بہت دور کی بات۔ اللہ اکبر، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ رواجن عادتاً اس طرح رائج تھیں۔ اللہ ہمارے لیے یہ شام تشریق کی تکبیر ہے، نہیں بھائی، یہ 10 دن کے لیے اس طرح ذکر اذکار کی باتیں ہوتی تھیں کہ کوئی لمحہ جو ہے وہ لوگوں کا خالی نہیں ہوتا تھا۔ تو اس لیے میں نے پچھلے سال بھی میں نے یاد کروایا تھا لوگوں کو، اور کچھ نہ کچھ اثر ہوا تھا۔ تبھی میں پھر پہلے سے یاد کروا رہا ہوں کہ اللہ نے یہ حکماً ہمیں فرمایا ہے۔ تو ان دنوں کے اندر میں اٹھتے بیٹھتے جاگتے، مسجدوں میں جاتے، بازاروں کے اندر میں بغیر کسی وجہ کے وضو بے وضو یہ اللہ کی تکبیر بیان کرنی ضروری ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ میں نے آپ کو حدیث مبارک سے صحابہ کا ڈیزائن بتایا۔ عبداللہ بن عمر، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نکلے ہیں صفہ سے، سوق میں گئے، سوق بازار کو کہتے ہیں، وہاں کھڑے ہو کے آپ دونوں نے زور سے یہ تکبیرات بلند کی، سارا بازار شروع ہو گیا۔ 2-3 گھنٹے کے بعد پھر یہی کام ہے، پھر یہی کام ہے، ہر جگہ پہ یہی کام ہے۔ ابھی یہ ایک اچھی چیز ہے مکہ شریف میں کہ ان 10 دنوں میں بڑی بڑی جگہوں کے اوپر ایک دم سے سپیکر آن ہوتا ہے اور اس میں تکبیرات کہہ دی جاتی ہیں، بس وہ اس کے بعد فارغ ہو جاتے ہیں۔ چلو اتنا تو ہو ہی رہا ہے نا۔ اب آتا ہوں کہ اس میں جو مضامین ہیں وہ یہ ہیں کہ اللہ کی ذات کی بڑائی بیان کرنا۔ ہم سارے کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سے کوئی اور چیز بڑی نہیں، کوئی اس کا مثل اور مثال نہیں، اس کی ذات کا ادراک کسی کو بھی ہو ہی نہیں سکتا، کسی کو بھی نہیں ہو سکتا، وہ کسی تعین میں آ ہی نہیں سکتا۔
اللہ اکبر. اسی طرح اس کی صفات کی کبریائی. اس کی صفات ابدی ہیں، اس کے ساتھ ہیں، دائمی ہیں، ان میں کم و بیشی نہیں، اپنی ذاتی ہیں، اور کسی لمحے بھی وہ ان سے جدا ہو سکتا نہیں. یہ اس کی ذات کے ساتھ بھی ہیں، خارج میں بھی ہیں، سب چیز. اس کے احکام وہ میرے اور آپ کے لیے کتنے زیادہ ضروری ہیں، کتنی بلائی ہے اس کے اندر، کتنی کبریائی ہے ان کے اندر، اس کے افعال کی عظمت کتنی ہے، اور اس کے ناموں کی کس طرح تعظیم ہے. اللہ اکبر. یہ سب تعظیمیں، یہ سب کبریائی، یہ ساری چیزیں ہم کہتے تو ہیں، لیکن کیا واقعی ہمیں اللہ اسی طرح احساس میں، ادراک میں محسوس ہوتا ہے؟ تو جو چھٹا مضمون اس آیت کریمہ میں آیا ہے وہ لازم ہے کہ اپنا آپ کا ادراک یہ ہو کہ تیرے جیسا کم تر ترین، عاجز ترین، حاجت مند ترین کوئی اور اپنے مالک کے سامنے ہے ہی نہیں. پھر ہی وہ بڑا لگے گا نا. آپ علم پڑھ لیں نا بہت سارا، تو یہ کہنے کی حد تک بندہ یہ کہنے کے لیے تیار ہوتا ہے. احساس اور ادراک جو ہے وہ بندے کے عقل میں نہیں ہے، وہ اس کے من کی دولت ہے، اس کے اندر کی بات ہے. دو بھائی بھی ہوں نا، ایک بڑا ایک چھوٹا ہے. اب بڑے کی صفات اور اس کی کوئی نہ کوئی شان زیادہ ہے اگر چھوٹے سے. جب تک چھوٹے کا دل اندر سے، من اندر سے اس کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں، وہ منہ سے تو جو مرضی کہتا رہے، جب ادھر سے ماننے کو تیار نہیں، کبھی اس کی عظمت کا ادراک ہوگا اس کو؟ وہ تو اپنے جیسا ہے، تو جس جیسا ہے کوئی نہیں، جس کی مثل اور مثال ہے کوئی نہیں. اللہ وہ ادراک اندر ہو. اب یہ ذکر کرنا کتنا آسان ہے، اللہ اکبر. اس دل کے اندر میں تسلیم ہونا ضروری ہے اس ذکر کا. اس کو کبریائی لگے، اس کو ربوبیت لگے، اس کو تیرا اور میرا بھلا کرنے والا لگے. اس کو تو اپنا آپ لگتا ہے. میں جو اپنے لیے اچھا سمجھ سکتا ہوں، کسی اور کو کیا پتا میرے لیے کیا چیز ہے. یہ 50 سال بھی دین پڑھنے سے یہ نہیں ختم ہوتی، اخلاقیات پڑھنے سے، اچھے سے اچھے علوم و معارف حاصل کرنے سے یہ نہیں ختم ہوتی، یہ بڑھتی ہے. اسی لیے علامہ اقبال نے کہہ دیا، علم را برائے تن زنی مارے بود سانپ ہے تجھے ڈستا ہے. علم را برائے دل زنی یارے بود، جو تیرے اندر صلاحیت کر جائے وہ تیرے بھلا کرنے والا علم ہے. اللہ. اور اندر وہ چیز صلاحیت کرتی ہے جس سے تعلق ہو. اس لیے رب نے کہا والذین آمنوا اشد حبا للہ، جس نے مجھے رب مانا ہے، اللہ فرما رہا ہے وہ میرے سے شدید محبت کرنے والا ہے. اس کے من کا تعلق ایسا ہے کہ اس ذات کے بغیر اس سے رہا نہیں جاتا، اور اس کو اس کی ناراضگی اس کی جان نکالنے سے بھی بڑھ کر ہے. جب تک یہ احساس اس کے اندر نہیں ہوگا، اس ذات کے ساتھ اس کا کہاں تعلق بنے گا کہ اس کی کبریائی اس کو لگے. چند ہفتے پہلے میں نے ایک بندے کو جو مان ہوتا ہے، مجھے پتہ ہے نا کہ میرے لیے کیا چیز ٹھیک ہے. اللہ اکبر. وہ ایک حدیث قدسی میں نے سنائی تھی، ابھی وہ سنانے لگوں گا تو ٹائم گزر جائے گا، اس لیے اس کا صرف اشارتاً ذکر کرتا ہوں کہ یہی بندہ جو میرا اپنا آپ، یہ اللہ نے میرے اندر رکھا ہے. مجھے جو اپنے آپ کی بہت بھلائی ہے، بہت پیارا لگتا ہوں، اپنی ہر چیز میرے لیے احساس ہے،
تو وہ میری جو جڑ ہے، وہ جو مادہ ہے میرے اندر پانی کا قطرہ، وہ اگر میرے ہاتھ یا کپڑے پہ لگ جائے مجھے پیارا لگتا ہے؟ مجھے تو گھن آتی ہے، آپ حضرات کو بھی گھن ہی آتی ہوگی نا؟ اپنا منی کا قطرہ آپ کے ساتھ لگ جائے تو کیا اچھا لگے گا؟ منہ پہ مل لو گے کوئی؟ نہیں، گھن آتی ہے، نفرت آتی ہے نا۔ وہ تیرا اور میرا اپنا آپ ہے، ہوئے میرے رب کو وہ بھی کتنا پیارا لگتا ہے۔ وہ حدیث قدسی اس کے بارے میں، جس کے بارے میں نے پہلے سنا دی ہے۔ اللہ کہتا ہے جب تو اس حالت میں تھا میں نے تجھے پیدا کرنا چاہا تو تیری ماں کی کوکھ میں اس طرح تجھے رکھا کہ اس کی بچہ دانی کے اندر میں نے 3 لیئروں میں چھپا دیا۔ کیوں میرے مولا؟ اس لیے کہ وہاں جو خون کے لوتھڑے اور گندگی ہے تیری طبیعت خراب نہ ہو۔ اس حالت میں نہ میں سونگنے جتنا تھا، نہ میرے اندر کوئی اس طرح کی بات تھی، لیکن مالک کو خیال کتنا تھا کہ جب اس کے اندر یہ حس پیدا ہوگی، یہی چیزیں ریکال ہوں گی تو بات بنے گی نہیں۔ کتنا خیال کریں، یہ کوئی سوچ سکتا ہے ایسا خیال؟ ٹھیک ہے، یہ تیرا میرا رب کرتا ہے۔ پھر کہتا تیرا بننے والے منہ کو میں نے پشت کی طرف کیا کہ غذا کی نالیوں کے اندر فضلہ ہوتا ہے اینڈ پہ، وہ تجھے طبیعت خراب نہ کرے۔ ٹھیک ہے جی، میں نے چھوٹی سی اس کی مثال دی ہے، باقی حدیث میں ابھی نہیں سنا رہا، وہ میں نے پہلے سنائی ہے۔ لیکن اس بات کرنے کا صرف مقصد یہ ہے کہ جس جگہ پہ تجھے مان جو ہے اپنے آپ سے، تیرا مان اس کے مقابلے میں کہاں ہے؟ جو تیرا اور میرا مالک تیرے میرے لیے محبت کا کرتا ہے، اور جو اس کے من بلا کیف کے اندر میں تیرا میرا خیال ہے۔ اللہ، صرف اتنی بات کا ادراک ہو جائے تو کبریائی تو واضح ہوگی کہ نہیں، وہ اللہ اس جیسا۔ وہ کہتا میں تجھے ایسے رزق دیتا تھا تجھے پتہ بھی نہیں چلتا تھا، اور تو بڑا ہو گیا، جگہ بھی کم ہو گئی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ذات کے بارے میں تو باقی باتیں نہیں کی جا سکتی کہ اس کا تو تعین ہی نہیں کسی سے ہو سکتا۔ اب صفات جو ہیں اللہ کی، اس کی کبریائی کتنی ہے، یہ بھی بندے کے اندر میں کتنی آتی ہے بات۔ اللہ میرا شارک کے قریب ہے، کوئی بات اللہ سے چھپ سکتی؟ ہم سب کہتے ہیں نا، ہم سب کہتے ہیں کوئی چھپ سکتی؟ وہ ہمہ وقت کے لیے سمیع اور بصیر، مولانا سمیع اور بصیر ہے نا۔ تیرا میرا من ہی اس کو یاد کرتے ہوئے بھی ایک دم کوئی غلط نظر جاتی ہے تو مچلتا ہے اور یاد کرتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا زبردست چیز ہے۔ فَأَيْنَ اللہ، جس نے کہا تیری نظر نیچے ہو۔ اللہ، وہی عقل ہے ہمیں، علم ہے ہمیں، لیکن ان صفات کی کبریائی ہمارے سامنے نہیں۔ میں نے اپنی اماں سے بات کرنی ہے، میں نے ادھر جانا ہے، پتہ ہے اماں ادھر نہیں جانے دے گی، جیسے اماں راضی ہوتی ہے میں وہ اسلوب اختیار کر کے اس سے اجازت لوں گا، اپنی بیوی سے اس اسلوب سے اجازت لوں گا تاکہ اس کے کان میں وہ بات پہنچے جس سے وہ خوش ہو کر مجھے اجازت دے دے۔ اور مجھے اللہ کی صفات کا ادراک ہے کہ وہ سنتا ہے، وہ کدھر ہے جس سے میں نے جھوٹ بول کے اجازت لی اور اس کی لعنت کٹ لی۔ اللہ اکبر، یہ ہے میری صفات اللہ کی جو مجھے کبریائی یاد ہے۔ اللہ اکبر، ہم کسی بھی شعبہ زندگی کے اندر میں دیکھیں، دکان کے اوپر بیٹھے بھی واللہ باللہ یہ چیز اس طرح، یہ چیز، وہ تو دیکھ سن رہا ہے نا، وہ کہاں ہے؟ ٹھیک ہے نا، اس لیے یہ ذکر کرنے سے وہ بات بنے گی نہیں جب تک وہ ذکر اپنی اصل پہ نہیں پہنچتا، تیرے اندر سرایت نہیں کرتا، تیرے اندر بات نہیں اتارتا۔ یہ اکیلا علم عقل اس کو اس نہج تک نہیں پہنچاتی۔ اب اس کے افعال اور احکام کی بڑائی کو کہاں تک جائے گا؟ یہ تو میں نے صرف 2 چیزوں کی بات کی ہے، اس آیت کریمہ کے 2 مضامین کی بات کی ہے۔ اب اسی کی رزق وہ دیتا ہے، یہ اس کا فعل ہے نا،
زندگی اس کے پاس ہے، وہ دیتا ہے نا، موت اس کے پاس ہے۔ تیرے میرے اندر تو ہر وقت انہوں فلاں بیماری لڑ گئی، مر گیا، مجھے ویزا نہ ملا تو میرا رزق گیا، یہ نوکری نہ ہوئی تو میں کدھر گیا، وہ رازق کدھر ہے؟ اس اسباب کی دنیا میں مسبب اس ذات کی رحمت اور برکت ہے جو ڈلتی ہے تو اثر پذیر ہوتی ہے، ورنہ نہیں ہوتی۔ سر درد ہے، اس گولی سے ٹھیک ہونا ہے، اگر شفا رب نے ڈالی ہے تو ٹھیک ہونا ہے، ورنہ نہیں ہونا۔ وہ شفا مسبب ہے، دوائی سبب ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ اپنے آپ کو کمزور کیسے کرے؟ یہ تو کہتا نہیں، وہ دین کو پکڑ کے بیٹھتا ہے، میں نہ ہوا تو دین برباد ہو جائے گا، یہ کام میں نے نہ کیا تو کوئی کر ہی نہیں سکے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے فوراً بعد 2 ایشو پیدا ہوئے تھے۔ ایک جھوٹے نبی پیدا ہو گئے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی پیدا ہو گئے تھے، اور ایک انکار ہو گیا زکوٰۃ کا۔ بڑی بڑی عقل و دانش والوں نے یہ بات کہی کہ ان کو چھوڑ دیتے ہیں، یہ نہ ہو ساری دنیا دین سے چلی جائے، جس طرح آج مجھے اور آپ کو یہ ہوتا ہے، یہ کام میں نے نہ کیا، ادھر مسجد نہ بنی، نہ ادھر میں نے یہ کام نہ کیا تو ادھر تو تباہی بربادی ہو جائے گی، ادھر یہ نہ ہوا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ واہ! صدیق اکبر کیا فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اوے تم سارے ایڑیوں کے بل لوٹ جاؤ، تم سارے ہی مر جاؤ، کیا وہ مالک تم سے اچھے نہیں پیدا کر سکتا؟ وہ کہاں ہے؟ شارک کے قریب وہ کہاں ہے؟ یہ ادراک ان کے اندر کیوں تھا؟ ان کے اندر کسی تعلیم تربیت سے نہیں آیا تھا، کیونکہ ابھی تو قرآن آہستہ آہستہ اتر کے 23 سالوں میں کم و بیش جا کے انہوں نے قرآن مکمل طور پہ پڑھا تھا، جب تکمیل ہوئی تھی گئی قرآن کی۔ احادیث ابھی ساری جمع نہیں ہوئی تھی، ٹھیک ہے نا، لیکن وہ ذات موجود تھی جو اللہ نے استاد رہبر رہنما کے طور پر دی تھی، جس نے صرف قال کے ساتھ ان کو یہ نہیں پڑھایا تھا اللہ یوں کہتا ہے، جس طرح یہ آیت کریمہ پڑھا دی ہو، نہیں، اس آیت کریمہ کو پڑھانے کے ساتھ ساتھ اس صحبت مبارکہ نے ان کے قلوب کے اندر، ان کے من کے اندر، ان کے نفوس کے اندر اس کی روشنی، ہدایت، اس کا نور داخل کر دیا تھا۔ ادھر ایکسیپٹنس آ گئی تھی، ادھر قبولیت آ گئی تھی، ادھر اس روشنی نے اپنا آپ وہ بنا دیا کہ میں تو یہ پانی کا قطرہ تھا جس سے مجھے خود نفرت تھی، اور یہ شرمگاہ والی جگہ پہ تھا میں، اور مجھے شرمگاہ والی جگہ سے شرمگاہ میں ڈالا، میری اوقات یہ تھی، اس نے کرم فرماتے ہوئے مجھے احسن تقویم بنا کے رکھ دیا۔ اللہ اکبر، ٹھیک ہے نا، وہ ذات موجود تھی جس ذات نے یہ ادراک اندر ڈال دیا تھا، وہ استاد موجود تھا جس نے یتلو علیہم آیات کا صرف آیتیں نہیں سنائی تھی، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ صرف اپنی باتیں نہیں سنائی تھیں اللہ کی باتوں کے علاوہ، وَيُزَكِّيهِمْ اندر صاف کر کے برتن دھو کے رکھ دیا تھا، اور اندر اس کا نور اور ہدایت ڈال دی۔ یہ فرض عین ہے اتنا علم، ٹھیک ہے نا، یہ کال سے نہیں ہوتا، یہ اس ذات مقدسہ کی صحبت سے ہوا تھا۔ اب ان کے لیے اللہ کی کبریائی کیسی واضح تھی، ٹھیک ہے نا، ان کے لیے اللہ کی کبریائی اس طرح واضح تھی جیسے اس کی شان و شوکت ہے، ان کی صفات اتنی واضح تھیں کہ اور کچھ کوئی دیکھتا ہے یا نہیں دیکھتا، ان کو ڈر اتنا تھا، اس نے تو دیکھ لیا ہے کہ نہیں دیکھ لیا۔ وہ اپنے کرتوت کو دھونے کے چکر میں، اس سے بچنے کے چکر میں، وہ اپنا آپ ساری دنیا کے سامنے
پیش کر دیتا تھا، میں ہلاک ہو گیا ہوں۔ ایک مثال سناتا ہوں، رمضان مبارک ہے، روزے میں ہیں، صحابی سے اپنی بیوی سے نہیں رہا گیا، اب بیوی کے ساتھ ہے، نکاح والی ہے، حلال ہے، روزہ تو تھا، اب جان پہ بن گئی، دیکھا تو کسی نے نہیں اس کو، گھر کے اندر کا معاملہ تھا، لیکن ڈر اتنا آیا اللہ کی صفات کی کبریائی کا کہ وہ تو دیکھ رہا تھا، میں تو ذلیل و خوار ہو گیا ہوں۔ اللہ اکبر، خود آیا آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فریاد کرتا ہے، میں تباہ ہو گیا ہوں، میرا روزہ گیا، کہ روزہ ہی ننگ گیا سی نا، ایک فرض تھا، لیکن ہمارے کتنے گزرتے ہیں، لیکن ادھر یہ اس کی صفات کا ادراک نہیں، وہ دیکھ رہا ہے ہم کیا کر رہے ہیں، نمازیں 5 قرض کی طرح ہیں، کتنی گزر جاتی ہیں، وہ دیکھ رہا ہے، یہ صفات کا ادراک ہے ہمارے لیے، کبریائی ہے اس کی صفات، وہ دیکھ رہا تھا، اس کا میں نے یہ قرضہ دینا تھا، اس کا قرضہ دینا تھا میں نے، وہ دیکھ رہا تھا، دنیا میں اتنا سا قرضہ دینا نظر آ جائے تو چھپ دے، کھا جائے گا تجھے، تیرے 1000 بہانے ہیں تیرے، لیکن اس سے تو کوئی چیز چھپا نہیں سکتا، کوئی بہانہ بنا نہیں سکتا، تو ہر چیز کا عالم ہے، اس کی صفات کی قدر و منزلت تیرے اندر اتری ہو تو کیا پھر خود ہی سرنڈر ہوگا نا، اس کے سامنے آئے گا۔ یہ ان کے اندر تھے، وہ میری آپ کی طرح بندے تھے، لیکن اس کے اندر یہ آیت کریمہ کے مضامین کے مطابق ذات کی کبریائی، صفات کی کبریائی، افعال کی کبریائی، اعمال کی کبریائی اور احکام کی کبریائی اتنی آ گئی تھی کہ اپنی جان نکل گئی، بھاگا آیا، یا رسول اللہ مر گیا میں، اللہ اکبر۔ پھر اللہ کی رحمت برس جایا کرتی ہے، اللہ خود ان چیزوں کے اوپر قادر ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں اسے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کوئی پوچھنے والا نہیں اس سے، ٹھیک ہے نا۔ تو جب یہ بات آ گئی رحمت للعالمین کے سامنے، جب پہنچ گیا تو رحمت کیسے برسی، رب نے سکھایا تھا، وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا، اپنی جان پہ ظلم کر لے، آ جانا نہ ہوتے تو آ گیا وہ، اب کسی نے نہیں دیکھا، اس کو یہ خیال نہیں آیا میں ذلیل ہو جاؤں گا لوگوں کے سامنے، اس کو اپنا آپ نیچ نظر آتا تھا۔ یہ جو 6 مضامین اس آیت میں ہیں، یہ 6واں اس کو نظر آتا تھا، اور اس گناہ کے بعد تو اس کو اور نظر آیا میرے جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں حقیر، اور اس کی صفات کی عظمت کیسی آئی، اس کے احکامات کی عظمت کیسی آئی، بھاگا آیا ہے، آ کر کہہ رہا ہے میں ہلاک ہو گیا ہوں، میرے سے روزہ یہ ہو گیا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ آیت کریمہ صرف ان لوگوں کے لیے نہیں آئی تھی بھائی، میرے آپ کے لیے بھی آئی ہے نا، لیکن انہوں نے اس صاحب قرآن کی صحبت میں یہ نہ صرف سنی تھی، اس کے اندر کے جتنے مضامین کی روشنی اور نور ہے، یہ ان کے قلوب و نفوس کے اندر سرایت کر گئی تھی، اللہ آ کے کہہ رہا میں آ گیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا حکم ہے، پھر 60 اور رویا، کہتا ایک کی یہ حالت ہے یا رسول اللہ میں بڑا ہی کمزور ہوں، یہ نہیں تھا کہ اس کے اندر میں کوئی اس کو ذرا سا اتنا سا اپنی بڑائی کا احساس ہوتا ہے، کہتا میری اوقات ہی نہیں، میں تو کمزور بہت ہوں، اگر میرے سے ہو گیا تو اس کا فضل سے ہوگا، میں خود کرنے جوگا نہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں ایک سے یہ حالت ہے تو 60 میں میرا کیا بنے گا، اس کی جان نکلی ہوئی ہے، یہ اندر اللہ کا ڈر کتنا اس کے سامنے ہے، اس کا جسم کانپ رہا ہے، آنکھیں رو رہی ہیں، اس کو کوئی احساس نہیں مجھے کوئی دیکھ کے کیا کہہ رہا ہے، یہی بڑا احساس ہے، وہ دیکھنے والے نے دیکھ لیا تھا تو میرا کیا رہ گیا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب اتنی بات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر 60 مسکینوں کو کھانے کی بات ہے، شریعت یہ حکم اللہ کا ایسے ہے، پھر رویا،
گلا نہیں کیا، شکوہ نہیں کیا کہ میرے رب نے مجھے نہیں دیا، میں کہاں سے دوں. ہائے، یہ کہا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، مجھے تو 4 دن کے بعد روٹی ملتی ہے، میں دینے کے قابل نہیں ہوں. یعنی مورد الزام اپنے آپ کو کیا ہے. ہم ذرا اپنے آپ پہ تو غور کریں، ہمیں تو ہر چیز کے اوپر گلا اور شکوہ ہوتا ہے، مینوں دتا ہی نہیں رب. یعنی کہ مجرم کون ہے؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ، اللہ اکبر. ٹھیک ہے نا، وہ تھا راضی بالرضا. میری اوقات اتنی تھی جتنا میرے سب سے بہتر جو میرے لیے تھا وہی میرے ساتھ رب نے کیا ہے. اور آگے اللہ سے یہ فریاد کر رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا ٹھہر جاؤ. ٹھہر گیا. کسی بندے نے آیا کچھ دنوں دیر کے بعد 2 ساکھ کھجوریں لے آیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعویل کرو 60 بندوں کو تھوڑی تھوڑی دے دو، اللہ تھوڑی نیکی کو بڑی بنا کر قبول کر لے گا. پھر کہا جی مسکین پورے مدینے میں میرے گھر سے زیادہ کوئی نہیں ہے. اور واقعی نہیں تھا، یہ نہیں کہ بس ادھر سے امداد ملنے لگی ہے، بس میرے علاوہ تو کوئی اور مستحق ہے ہی نہیں. ان کے تو اس مستحق کی بات یہاں ایک سنا دوں. ہائے ہائے، زکوٰۃ لے کر پھرا کرتے تھے جن کے پیٹوں کے اوپر پتھر بندھے ہوتے تھے، ان لوگوں کے سامنے ایک دوسرے کو دینے کی کوشش کرتے تھے تو وہ کہتا تھا کوئی اور دیکھ لو میرے سے زیادہ مستحق نہ ہو، میں کہیں مجرم نہ بن جاؤں اس کے سامنے. بھوکھا بندہ. دوسری مثال دوں، 10 بندے جنگ میں زخمی ہیں، مرنے کے قریب ہیں. ایک بندے کے پاس پانی آتا ہے، دوسرے کی آواز سنائی دیتی ہے تو وہ دوسرا تیسرا 10 کے 10. یہ تھے جن کو رب اس طرح تھا جیسے وہ ان کے سامنے ہے. اللہ اکبر. یہ اس ذات مقدس کی سینے سے صحبت سے نسبت سے ان کے اندر یہ روشنیاں ڈالی تھی. کیوں رب نے کہا 14-15 مرتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ورضوا عنہ، میں ان پہ راضی ہو گیا. اللہ اکبر. اس چیز نے ان کے اندر یہ روشنی ڈالی ہوئی تھی. یہ تھا ان کو ادراک ذات کی کبریائی کا، صفات کی کبریائی کا، احکام کی کبریائی کا، افعال کی کبریائی کا، اور اپنے آپ کا ادراک کہ میرے جیسا کوئی ناقص ہے نہیں. یہ اس روشنی نے دیا تھا، صحبت نے، نسبت نے، جن نے ان کے دلوں کے اندر یہ ڈال دی. اب عزت ان کو پتہ تھی، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، اس کے سامنے میں ذلیل ہوں تو دنیا کے سامنے عزتیں بنا کے میں کیا کروں گا. ان کا مقصود اللہ تھا، ہر فعل کا مقصود رب تھا. ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. یہ تھے وہ لوگ. یہ آیت کریمہ جو ہمیں اس ماہ آنے والے کے لیے میں نے سنائی کہ اس میں یہ اللہ نے حکم دیا ہے اپنے ذکر کا، ان ساری چیزوں کا. ٹھیک ہے نا. تو ذکر میں 6 مضمون اللہ نے اس آیت کریمہ میں ہمارے لیے دی. یہ ان کے اندر اس نسبت نے یہ چیز ادراک میں ڈالی تھی. اللہ اکبر. اب ہم جتنا مرضی پڑھ لیں، جتنی مرضی ہماری عقل ہو، اندر جب تک داخل ہی نہیں ہوئی اتنی دیر تک یہ تو ماننے کو تیار نہیں، اس کے اندر تو کبھی پہنچا ہی کوئی نہیں. اس لیے اللہ نے کہا ذکر میرا کرنا ہے نا تو کیسے کر، وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ. تو نے کہنا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وَلِلَّهِ الْحَمْدُ. کہنا تو زبان سے ہے لیکن تیرا نفس ساتھ دے رہا ہو. وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ. تیری آواز بھی نہ نکل رہی ہے اور اس کی کبریائی تیرے اوپر ایسے واضح ہو، تے وجد و حال کی حالت میں ہو، خشیہ الہی میں ڈوبا ہوا ہو، کانپ رہا ہو، اور کرنے کے باوجود بھی تجھ سے ہو، تیرے سے تو کچھ بھی نہیں ہو رہا. وہ مالک پتہ نہیں کیا رحمت کر کے قبول کرے یا نہ کرے. اس حالت کے اندر میں تیرے سے یہ ہو، تیرا نفس ساتھ لگا ہوا ہو.
اللہ اکبر. ٹھیک ہے نا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی اللہ نے احسان نہیں کیا. اس ذات مقدس نہ ہوتی تو بندوں کے اندر یہ حقیقی ایمان، حقیقت ایمان، ایسا ایمان، یہ احسان تھا اللہ کا کہ احسان ہو گیا، درجہ احسان مل گیا. حدیث جبریل کے عین مطابق کہ ان کو لگتا تھا رب ہے میرے سامنے، دیکھ نہیں سکتے تھے تو یقین کامل تھا کہ وہ تو دیکھ رہا ہے نا. کأنک کرا، عبادت ایسے تھی جیسے وہ سامنے ہے. یہی وجہ تھی کہ یہ آیت آئی ہے تو ابو ہریرہ نکل کے بعد چلے گئے. عبداللہ بن عمر چاند چڑھا نہیں ہے تو انہوں نے جناب بازار میں جا کے اعلان کر دیا اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ. ساری دنیا پڑھ رہی ہے اللہ اکبر. ابھی ہمارا رواج اتنا ختم ہو گیا کہ ذی الحج آتا ہے اور حاجی گئے نہیں ہوتے اللہ لبیک کہنو تو اللہ اکبر کہنو. سانڈے تے ہمیں ادھر بھی اللہ حج کی کیفیت عطا کرتا ہے. اگر ان 10 دنوں کے اندر میں ہم ان تکبیرات کے مطابق ہوں تو. لیکن وہ تکبیریں ایسی نہیں اوپر سے کہی جا رہے تھے اندروں کچھ اور ہے. لیکن اس لیے وہ نسبت نے ایسے ان کے اندر چیز ڈالی تھی. تزکیہ باطن ہو چکا تھا اس لیے یہ فرض عین ہے. ذکر ان کے اندر کرنا نہیں پڑتا تھا، اندر ہو رہا ہوتا تھا اور اس کا غلبہ اتنا چڑھتا تھا کہ زبان سے جو ہے وہ اندر والے ذکر کی ترجمانی ہو جایا کرتی تھی. ادھر اللہ اکبر لگتا تھا تو منہ سے کہتے ہوئے اس کی ترجمانی ہوا کرتی تھی. پھوٹتی اندر سے تھی بات تو ظاہراً باہر ادھر سے نکلتی تھی. ہم ادھر سے کر کر کے بھی تھک جائیں تو اندر سے نہ نکلے تو وہ بات ادھوری رہتی ہے. لیکن ان کے اندر میں یہاں سے اندر سے بات نکل کے یہ ساری چیزیں اس طرح آتی تھیں. یہ دین کی اصل شکل تھی. لیکن اس لیے کوئی مہینہ ہوتا یا کوئی تھی ان کی عظمتیں ان کے لیے پوری کی پوری واضح تھیں. کیونکہ عظمت یہاں آتی ہے دل میں، ان کے نفس کے اندر عظمت آتی ہے. عزت اندر سے کرتا ہے، اوپر سے تو ریا کرے گا، دھوکہ کرے گا، یہ کرے گا وہ کرے گا. لیکن ادھر سے جو ہوگی وہ بد دعا بھی ادھر سے نکلتی ہے نا، سڑ کے نکلی ہے تو رکتی نہیں کہیں. اللہ اکبر. اگر دعا بھی ادھر سے نکلے تو پھر وہ بھی نہیں رکتی، اور ذکر بھی ادھر سے نکلے تو کہیں نہیں رکتا. رب کہتا ہے ہاں میرے بندے ہاں. وہ تو پہلے سے متوجہ ہے اس کے لیے. جو کافر ہے اس کو بھی رزق دیتا ہے کیونکہ اس نے بنایا جو ہے اس کی صفت سے عطا ہوتا ہے. اس کی شان کے خلاف ہے کہ میرے نہ کرے تو میں انہوں کراں. نہیں، یہ تو چیزیں اس کے بنانے کی وجہ سے بندے کے لیے. اور تجھے تو مجھے بنانے کا مقصود صرف یہ ہے کہ تو پاک رہے، نقصان میں نہ رہے، شریعت مطہرہ پہ چلتا رہے، تیرا نقصان نہ ہو. تاکہ تجھے تو یہاں میں نے چند لمحوں کے لیے، چند سالوں کے لیے بھیجا ہے اور تیری بلائی کے احکامات بھی تیرے تک پہنچا دیے. تو سیف رہے، میرا پیارا ہے، میرا بندہ ہے، میرے پاس آئے تو پھر میرے کرم کی انتہا دیکھ. جو تیرے من کے اندر میں بات ہوگی وہی تیرے سامنے پیدا ہو جایا کرے گی. یہ پہلا انعام ہے تجھے جنت میں. ادھر اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے مر رہا ہے نا، ادھر تو خواہش ابھی باہر بھی نہیں نکلے گی تو تیرے خیال کے مطابق تیرے سامنے ہوتی جائے گی. یہ تو چونگے میں دے رہا ہے، اور باقی انعام تو ان کے اجر و ثواب، صلہ، ان کے بدلے کی جو چیزیں ہیں وہ تو بعد میں تیرے سامنے آئیں گی کہ تیرے ان احکامات کے اوپر عمل کرتے ہوئے تیرے لیے رب نے کیا جمع کر کے رکھا تجھے دے رہا ہے. اللہ اکبر. اور یہ جو چیز تھی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی آ کے ایسے ہی کرتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی لا نبی شاباش. تو حضور نے فرمایا، اللہ نے جو بتایا تھا وہی بات فرمائی. من النبیین کے بعد صدیقین، شہداء، صالحین وحسن اولئک رفیقا. دوسری حدیث میں فرمایا میرے خلیفہ ہوں گے، پھر خلیفہ کے خلیفہ ہوں گے. اب وہی خلیفہ جس کے اندر حضور کے سینے کی طرح وہی نور تھا. صالحین تک کی باری آتا تھی، صحابہ کرام ائمہ تابعین کے بعد تو بڑا نام ایک نظر آتا ہے سیدنا عبد القادر جیلانی، کیونکہ یہ قریب وقت کی وجہ سے
400 450 سال بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کا زمانہ تھا. چور آیا ہے، ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے، دل چوری کو کیا اس کا، اندر اتر گئی بات. اللہ فاللہ چمبے دی بوٹی اے مرشد من وچ لاتی. اللہ اکبر. وہ جب اندر اتر گئی تو پھر پورے کا پورا اللہ کو کیسے پیارا لگتا ہے، محبوب لگتا تھا. سنت مطہرہ کے رنگ میں رنگا گیا یا اپنی طبیعت کے مطابق تھا؟ اپنی طبیعت کے مطابق. یہ سنت تو ہے، یہ طبیعت پہ بوجھ ڈالتی ہے. کدھر ہے یہ؟ کسی کی جاگیر نہیں ہے، یہ رسول اللہ کی سنت ہے. 70 نماز کا ثواب ہے، لیکن یہ کدھر جائے؟ یہ خالی ہے نا، ادھر تو اثر ہی نہیں. آپ کا کوئی مرید ہو وہ اسوہ مبارک میں ڈلا ہوا تھا یا نہیں تھا؟ اس لیے دل پہ اثر ہوتا تھا تو وجد و حال کی کیفیات ہوتی تھیں. آج دند کٹ دیے مولوی نکل کے، کی ہے تیرے اندر بڑی کوئی نہیں چیز، تینوں کی پتہ کی چیز ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ٹھیک ہے نا. تو ان کے اوپر پھر خواجہ خواجگان کا زمانہ آیا، لاکھوں مسلمان ہوئے تھے. کیا نام بدلے تھے؟ نہیں، یہ دل بدلے تھے. اللہ فرماتا ہے میں کہیں نہیں سماتا، اور مرد مومن تیرے قلب میں میری جگہ ہے. وہ یاد نہیں کرنا پڑتا تھا، یاد رہتا تھا رب. اس یاد رہنے کی وجہ سے جب حکم آتا تھا تکبیر، تحمید، تحلیل، تمجید بھی تو رہا ہی نہیں جاتا تھا ان سے. سارے بازاروں کے اندر آوازیں آتی تھیں، 10 دنوں کے اندر میں گھروں کے اندر آوازیں آتی تھیں، مسجدوں میں آوازیں آتی تھیں. اللہ اکبر. ابھی تو دین کے اندر میں یہ بات ہے، کچھ کل نہ آئے، آواز نہ نکلے، بس مریاں دی طرح نکلو، چپ کر کے 2 ٹکرا مارو اور واپس گڈاں بڑھ جاؤ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ٹھیک ہے نا. پھر مجدد پاک کا دور آیا تو وہاں بھی اکبر بادشاہ نے اپنا دین بنایا ہوا تھا. مجدد الفسانی امام ربانی کی نسبت لوگوں کے دلوں میں یہ بوٹیاں لگاتی گئی، تجدید ہوتی گئی. اسی طرح شریعت مطہرہ کے مطابق، احکامات سنت کے مطابق ہر چیز نکلتی گئی، صرف احیاء سنت ہوتی گئی. دین عصری شکل میں نظر آتا گیا. الحمدللہ ثم الحمدللہ. تحدیث بن نعمت کی بات ہے. سالکین کے لیے خوشخبری ہے کہ آپ لوگوں کی اس نسبت مبارکہ نے آپ کے اس اندر کی دنیا ہی کو تبدیل کیا ہے نا. وہ بچہ ہے یا بوڑھا ہے یا کچھ ہے، ادھر حضور کی محبت. کہنے کو بڑے بڑے لوگ ہیں، میں بڑا عاشق ہوں. ٹھیک ہے نا. عاشق ہے تو عاشق کی پہلی محبت کرنے کی نشانی ہے محبوب ناراض نہ ہو جائے. تو حضور کیا فرماتے ہیں؟ فمن راغبان سنتی فلیسا منی. جس کو رغبت نہیں میری سنت سے، میرا ہی نہیں. تو یہ روز سویرے اٹھتا ہے تو اپنی شکل برباد کرتا ہے. نہیں میں بڑا کوئی اللہ محتاج ہو تیری، میں تیری عبادت تیرے ڈیزائن وچ. اللہ تو کہندا ہے اندروں باہروں انہیں مینوں منیا ہے کہ نہیں منیا. ایمان کو تولتا ہے رب تو. ٹھیک ہے نا. رب کو تو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، وہ تو ینظر الی قلبک، اس کے تو تیرے دل اس کے سامنے ہے کہ اس کے اندر کیا ہے. اگر اس کے اندر میں وہ کبریائی ہے جو اس آیت کریمہ کے مضامین میں نے آپ کو عرض کی کہ اللہ کی ذات کی کبریائی، اس کی صفات کی کبریائی، اس کے افعال کی عظمت، اس کے احکام کی بڑائی، اس کے اسماء کی تعظیم اور اپنے کمزور اور کوتاہ ہونے کا ادراک. یہ 6 مضمون اللہ نے اس آیت میں ہمیں دیے. ٹھیک ہے نا. اسی لیے یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو المطلب کی اولاد میں سے جو بھی بولنے کے قابل ہوتا تھا سب سے پہلے اس آیت کو سکھایا کرتے تھے. اللہ اکبر. تو اللہ پاک ہمیں اس آنے والے ماہ مبارک کی عظمت کو پہلے سے پہچاننے والا اور ہمیں اس کے مطابق جو ہے اپنے آپ کو ذکر اذکار کے اندر میں ڈھالنے والا بنائے. یہ وہ حرمت والے ماہ ہوتے تھے. اس کے اندر میں تو کافر بھی ایک دوسرے سے بغض و حسد اناد نکال کے، لڑائیاں جھگڑے نکال کے اس طرح امن اور شانتی کے حساب ہوتے تھے. اور اس میں ہمارے لیے یہ کیا باتیں آتی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو ہمارے لیے یہ ماہ جو ہیں یہ اپنے اندر بار کو صاف کرنے کے لیے ہیں، اس کی رحمتوں کو لینے کے لیے ہیں. اور حج اسی ارادے کا نام ہے، رجوع الی اللہ کا نام ہے، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے حاضر کرنے کا نام ہے. لبیک منہ سے کہنا اور ہے،
ادھر سے ماننا میں اس کے سامنے ہوں، میری کوئی کرتوت، میرے کو دل کے اندر کی بات، میرے کوئی قول کی بات، میرے فعل کی بات اس سے چھپی، تو یہ اگر لبیک ہو جائے تو تو اور میں آج بھی اسی طرح پاک ہو جائیں جیسے ادھر خرچہ کر کے جا کے پاک ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے اللہ نے اس ماہ کو اتنی عظمت دی، ادھر ان اذکار کی باتیں کیں، اور جن کو اللہ نے استعداد نہیں دی ان کو استعداد دینے والوں پہ لازم کیا کہ وہ میرے دیے ہوئے مال کو میرے لیے خرچ کر کے وہاں جائے، اور جن کے اوپر نہیں ہے ان کو یہاں بیٹھے بٹھائے اللہ تبارک و تعالی نے اس درجے تک پہنچانے کے اسباب اس ماہ مبارک میں دے دی۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک ہمیں یہ ساری عظمتیں اس کی ہمارے دلوں کا حصہ بنا کر ہمیں اس کے اوپر عمل پیرا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔